معزز دوستو، جب نواسے رسول حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل خاندان کو قید کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور کربلا کے میدان میں بغیر سروں کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک نواسے رسول اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں بغیر کفن و دفن کی پڑی رہیں، اور 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو وہ لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے نکل پڑے، اور جب آس پاس کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ جب عورتوں نے کربلا کے میدان کا یہ منظر دیکھا تو وہ سب روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو شہید کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، تم چل کر ان کو دفن کر دو۔ تو ان مردوں نے کہا کیا تم لوگ پاگل ہو گئی ہو؟ ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم لوگ ان لاشوں کو دفن کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، کوئی آئے گا اور ان لاشوں کو دفن کر دے گا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم لوگ آپ کو مسلمان کہتے ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے اہل خاندان کے لیے یہ محبت رکھتے ہو، کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ فرمان نہیں یاد کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو؟ اور ان عورتوں نے کہا تم نہیں جاتے، مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب عورتوں نے یہ بات کہی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ سب تدفین کرنے کے لیے زمین کربلا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کسی کے جسم پر سر نہیں ہے، کس کو کس طرح دفن کریں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشیں اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہو اور ان گھڑ سوار سے پوچھنے لگے کہ کون ہو تم؟ تو وہ گھڑ سوار رو کے کہنے لگا میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ پھر امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پھر جب امام حسین کے جسم کے تمام اعضاء مل جاتے ہیں تو حضرت زین العابدین ایک جگہ قبر کھود کر امام حسین کے جسم اقدس کی تدفین کر دیتے ہیں اور اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کی بھی تدفین کرتے ہیں، اور لوگوں نے جو بڑا سا گڈھا کھودا تھا اس میں بقیہ شہداء اکرام کو دفن کیا گیا، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب لاشیں دفن ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو یہ کوئی بوڑھا شخص ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ تو امام زین العابدین رو کے کہنے لگے اے حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی امام حسین کی قبر پر آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے حضرت حبیب کو بھی دفن کیا اور اس کے بعد وہاں کے سبھی لوگ جانے لگے تو امام زین العابدین نے کہا رکو، ابھی ایک لاش رہ گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا چلو نہر فرات کی طرف۔ جب سبھی لوگ نہر فرات کی طرف گئے تو وہاں حضرت عباس علمبردار کے اعضاء اور جسم نظر آئے، اور پھر حضرت امام زین العابدین نے ان تمام اعضاء اور جسم کو ایک ساتھ رکھے اور قبر کھود کر حضرت عباس علمبردار کو اس جگہ دفن کر دیا کہ جہاں وہ گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تھے۔ فی الحال معزز دوستو، آج کی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل یا RK نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔